بسم اللہ الرحمن الرحیم آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، کسی بہت اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی نازل ہو، جو احکامات اتریں، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہوں، خواہ وہ اخلاقیات سے متعلق ہوں، خواہ وہ معاملات سے متعلق ہوں، ان احکامات کو ان پر ایمان لایا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان میں غور و تدبر کیا جائے، اور پھر ان کے مطابق عمل کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلایا جائے۔ جب انسان دنیا کی زندگی بامقصد گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی اسی پر بس نہیں ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر انسان اس کا ثواب، اس کا پھل وہ آخرت میں کاٹتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد فضول اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء کے بارے میں، وراثت کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو ہم تفصیل سے پڑھ رہے تھے پچھلے بعض خطبات جمعہ میں۔ ہم نے اولاد کے بارے میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کے بارے میں کیا تفصیلات بیان کی ہیں۔ اگر کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کو اس سے کیا حصہ ملے گا؟ ہمارے ہاں ایک مغالطہ بعض دفعہ ہوتا ہے، کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ باپ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد تو اس کی وارث ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، لیکن ماں فوت ہو جائے تو پھر اولاد کو کیا ملے گا؟ یعنی باپ کے فوت ہونے پر عام طور پر باپ کی وراثت ہوتی ہے، باپ کی جائیداد ہوتی ہے، تو جو اللہ نے اولاد کی وراثت، اولاد کے حصے بیان کیے ہیں، وہ تو باپ سے اولاد کو مل جائیں گے، اولاد وارث ہو جائے گی۔ لیکن اگر ماں فوت ہو تو اس میں کیا صورت ہوگی؟ کیا اولاد تو جس طرح باپ کی ہوتی ہے، ماں کی بھی ہوتی ہے، مرد عورت دونوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اولاد کا باپ سے بھی اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، ماں سے بھی اولاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس طرح مرد کے بیٹا بیٹی ہوتے ہیں، پوتا پوتی ہوتے ہیں، عورت کے بھی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی ہوتے ہیں۔ تو کیا ماں سے بھی اولاد کا وہی حصہ ہوتا ہے؟ اگر ماں کے پاس جائیداد ہو تھوڑی یا زیادہ، جس طرح باپ سے اولاد وارث ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہے جی بالکل، جس طرح باپ سے اولاد وارث ہوتی ہے، ہو بہو بالکل اسی طرح ماں سے بھی اولاد وارث ہوتی ہے، اور مرد سے اولاد کے حصے میں اور عورت سے اولاد کے حصے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو احکامات ہم نے پڑھے پچھلے خطبہ میں، اور آج میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گا، تو یہ باپ فوت ہو تو تب بھی یہ احکامات ہیں، اور اگر یہ ماں فوت ہو تو تب بھی یہ احکامات ہیں۔ یہ احکامات بطور بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی ہیں، اس طور پر نہیں ہے کہ مرد فوت ہوگا تو پھر اس کی اولاد کو ملیں گے، عورت فوت ہوگی تو اس کی اولاد کو نہیں ملیں گے۔ نہیں، یہ مرد فوت ہو یا عورت فوت ہو، دونوں میت ہیں، دونوں کا ترکہ ہوتا ہے۔ دونوں میں سے اگر کسی کے پاس جائیداد ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، تو اولاد کے حصے بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کو دہرا کر ہم نے پچھلے ایک
خطبہ جمعہ میں، پھر عید آ گئی، پھر 14 اگست آ گئی، تو تھوڑا موضوع سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں ایک تھوڑا سا اس کو دہرا دوں جو ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے بیٹا بیٹی کے حصے پڑھے تھے، تو میرا دل ہے آج پوتا پوتی یا نواسا نواسی کے بارے میں بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں کہ اللہ نے جو بیٹا بیٹی کو حصے دیے ہیں اس کو بھی ریوائز کروا دیتا ہوں ایک دفعہ، اس کو بھی دہرا دیتا ہوں ایک مرتبہ، پھر اسی سے ہم نکالیں گے کہ پوتا پوتی یا نواسا نواسی کے کیا حصے ہیں، کیونکہ وہ بھی اولاد میں آتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو یہ اولاد خواہ مرد سے ہو خواہ عورت سے ہو، فوت ہونے والا خواہ مرد ہو یا عورت۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصوں کے برابر، نرینہ اولاد کے لیے ایک نرینہ اولاد کے لیے 2 مؤنث اولاد کے حصے کے برابر۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو حصے وراثت میں ملتے ہیں تو یہ حصے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض حصوں کو عصبی حصے کہتے ہیں اور بعض حصوں کو فرضی حصے کہتے ہیں۔ فرضی حصے وہ ہیں، فرض یا فریضہ کا مطلب مقرر کردہ حصہ۔ فرضی حصے وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ مقرر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اماؤنٹ مقرر کر دی ہے 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ، نہیں، مقرر کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ نے کل جائیداد میں سے پرسنٹیج یا ریشو مقرر کر دی ہے۔ مثال کے طور پر کہ فلاں کے لیے آدھا حصہ ہے، فلاں کے لیے چوتھا حصہ ہے، فلاں کے لیے 2/3 ہے، فلاں کے لیے 1/3 ہے، فلاں کے لیے چھٹا ہے، فلاں کے لیے 8واں ہے۔ تو یہ جو کل جائیداد میں سے ریشو ہے، تو اس کو جہاں اللہ تعالیٰ یہ مقرر کر دیں وہ تھوڑا مال ہو یا زیادہ، تو اس کو فرضی حصہ کہتے ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ وراثت تو بیان کریں کہ فلاں رشتہ دار میت سے وارث ہے، اس سے حصہ لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حصہ بیان نہ کریں، اس کا حصہ مقرر نہ کریں آدھا یا چوتھائی یا تہائی یا چھٹا وغیرہ کی صورت میں، تو اس صورت میں اس کو عصبی حصہ کہتے ہیں۔ اور جو عصبی حصہ ہے وہ فرضی حصے کے بعد ملتا ہے۔ اگر ورثاء میں فرضی حصے والے بھی ہیں، فرضی حصے والوں کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں اور عصبی حصے والوں کو اسبہ کہتے ہیں۔ اگر ورثاء میں اسبہ بھی ہوں اصحاب الفرائض بھی ہوں تو ترتیب میں پہلے اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے حصے مقرر ہوتے ہیں، اور اسبہ کو اصحاب الفرائض سے بچنے والا حصہ دیا جاتا ہے جو بچ جائے۔ اور اگر اصحاب الفرائض ہوں ہی نہ، صرف اسبہ ہوں، تو پھر اسبہ کل مال کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اولاد کا حصہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک لڑکے کو اولاد میں سے ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد میں لڑکا اور لڑکی کے حصوں کی آپس کی نسبت بیان کی ہے کہ لڑکے کا ڈبل لڑکی کا سنگل ہوگا۔ یہ واضح نہیں، یعنی اگر لڑکی 1 لاکھ لے رہی ہے تو لڑکا 2 لاکھ لے گا، لڑکی 10,000 لے رہی ہے تو لڑکا 20,000 لے گا، لڑکی 50,000 لے رہی ہے تو لڑکا 1 لاکھ لے گا۔ یہ آپس کی ریشو بیان کی ہے، یہ بیان نہیں کیا کہ اگر لڑکا لڑکی دونوں موجود ہوں تو کل جائیداد میں سے ان کا حصہ کتنا ہے۔ جب یہ بیان نہیں کیا تو ہم اس کو وہ عصبی حصے کی کیٹیگری میں لے آئیں گے۔ یہ عصبی حصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں ہوں، اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ان کو کل جائیداد میں سے آدھا دے دو یا چوتھا حصہ دے دو یا تہائی حصہ دے دو، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ جب یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا تو پھر گویا کہ ان کا عصبی حصہ ہے۔ عصبی حصے کا مطلب ہے کہ اگر فرضی حصہ والے ہوں گے پہلے ان کو دے دیں گے، مثلا ماں ہے اس کا فرضی حصہ ہوتا ہے، بیوی ہے اس کا فرضی حصہ ہوتا ہے، تو ان کو دینے کے بعد دادی یا نانی ہے ان کا فرضی حصہ ہوتا ہے، ان کو دینے کے بعد پھر اولاد کی طرف آ جائیں گے، باقی سارا اولاد کو دے دیں گے اگر لڑکا لڑکی موجود ہوں، اور اس صورت میں لڑکے کو لڑکی سے ڈبل ملے گا۔ اور اس کا میں نے آپ کو آسان ایک طریقہ بتایا تھا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ جتنے لڑکے لڑکیاں ہیں، اگر لڑکا لڑکی ہوں گے تو یہ طریقہ کار ہے، جتنے لڑکی لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کو ڈبل شمار کر لیں تو آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص فوت ہوا، اس کے ورثاء میں بیوہ ہے اس کی، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے بالفرض۔ ہم پڑھیں گے بیوہ کے بارے میں۔ اگر میت کی اولاد ہو تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے، فرضی حصہ ہوتا ہے 1/8 کل جائیداد میں سے۔ آپ سمجھیے کہ 12.5%، 100 میں سے اگر ہم دیں تو بیوہ کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 8.5واں حصہ ہوتا ہے، یہ فرضی حصہ ہے۔ پہلے ہم بیوہ کو دے دیں گے 8واں حصہ۔ اب جو باقی 7 حصے بچیں گے 8 حصوں میں سے، ان 7 حصوں کو اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، باقی سارا مال ان کا ہے کیونکہ یہ اسبہ ہیں، تو اسبہ باقی سارا مال لیتے ہیں فرضی حصہ لینے والوں کے بعد، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، کہ پہلے فرضی حصے والوں کو ان کا حصہ دے دو، جو بچ جائے تو وہ پھر مردوں کا ہے، جو سب سے قریبی مرد ہے، اور مرد زیادہ تر اسبہ ہوتے ہیں۔ تو بیوی کو دینے کے بعد 8 میں سے ایک حصہ، 8واں حصہ دینے کے بعد باقی سارا مال، وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے بالفرض، تو ان میں ایسے تقسیم ہوگا کہ ہم اس ایک بیٹا کو دو شمار کر لیں گے، تو 2 یعنی بیٹا 2 کے برابر اور بیٹی 1، 3 ہو گئے، تو باقی جائیداد کے 3 حصے کریں گے، تو بیٹے کو 2 حصے دے دیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ دے دیں گے۔ اگر بالفرض کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو 6 لاکھ میں سے 8واں حصہ بیوی کا، یعنی 75,000 بیوی کا، باقی 5,25,000 رہ گیا، تو 5,25,000 کے 3 حصے کر لیں اور 3 حصے کر کے بیٹے کو ڈبل دے دیں، 2 لڑکیوں کے برابر اسے شمار کر لیں اور 1 حصہ لڑکی کو دے دیں۔ اور اگر 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہوں اولاد میں تو ہم ان کو کل 6 شمار کریں گے، لڑکوں کو ڈبل شمار کریں گے اور لڑکیوں کو سنگل شمار کریں گے۔ اگر صرف اولاد میں 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہی ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے تو یہ کل جائیداد کے وارث ہیں۔ اگر فرضی حصہ والوں میں سے کوئی ہو اس کو دینے کے بعد پھر انہیں ملتا ہے، اگر کوئی نہ ہو تو پھر سارا ہی اسبہ لے جاتے ہیں۔ تو کل جائیداد کے 6 حصے کریں گے، تو بیٹوں کو 2 شمار کریں گے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو ہم انہیں 6 شمار کریں گے۔ کل 6 لاکھ میں سے ہم نے جائیداد تقسیم کرنی ہے، تو ان 2 بیٹوں 2 بیٹیوں کو سارا مال مل جائے گا اگر اور کوئی وارث نہیں ہے تو، اور وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ لڑکوں کو ڈبل یعنی 2 لاکھ اور بیٹیوں کو سنگل یعنی 1 لاکھ۔ اور اگر بالفرض ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں تو پھر کل 4 حصے کریں گے، بیٹے کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل۔ اگر یہی ورثاء ہیں، ایک آدمی فوت ہوا، اس کے ورثاء میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو 6 لاکھ جائیداد ہے، تو اس میں سے اس کے 4 حصے کر لیں گے 1.5 لاکھ، تو بیٹے کو 2 حصے یعنی 3 لاکھ اور بیٹیوں کو 1 حصہ یعنی 1.5 لاکھ، تو جائیداد مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو، میں وہ صورتیں بیان کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ کامن ہیں، باقی آپ اس پر قیاس کر لیجئے گا۔ اگر 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوں اور فرض کر لیجئے کہ میت کی ماں بھی موجود ہے اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی اس میت کی ہے اور مرنے والا مرد ہے، گویا کہ اب فوت ہونے والا مرد ہے، اس کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے اور اس کی ماں بھی ہے، یعنی بعض لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ ان بچوں کی ماں کو تو بیوی کہیں گے مرنے والے کی، جو بھی رشتہ ہم نے دیکھنا ہے وہ مرنے والے کے مطابق دیکھنا ہے، تو ماں سے مراد ہے یہ جو بچے ہیں ان بچوں کی دادی۔ تو اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے مرد، اس کے ورثاء میں اس کی ماں ہے اور اس کے ورثاء میں اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ اولاد کی موجودگی میں ماں کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، ماں کا فرضی حصہ ہوتا ہے، تو پہلے ماں کو دیں گے، پہلے فرضی حصے والوں کو دیں گے، جو بچ جائے پھر اگر 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں تو 2 بیٹوں کو ڈبل شمار کر کے 4 شمار کر لیا، 1 بیٹی کو 1 شمار کیا تو یہ 5 افراد ہو جائیں گے۔ تو اگر 6 لاکھ میں سے جائیداد تقسیم کرنی ہے تو پہلے ماں کو دیں گے چھٹا حصہ یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ،
باقی 5 لاکھ بچ گیا. اب 5 لاکھ کے 5 حصے کریں گے تو 2 بیٹوں کو 2 لاکھ اور بیٹی کو 1 لاکھ، اس طرح کر کے پوری جائیداد تقسیم ہو جائیں گی. یہ تو تب ہے جب لڑکا لڑکی دونوں موجود ہوں، تو یہ گویا کہ بطور اسبہ حصہ لیں گے. بس فرق یہ ہے کہ لڑکوں کو ڈبل شمار کریں گے، لڑکی کو سنگل شمار کریں گے. میں وضاحت کر چکا ہوں کہ لڑکوں کو جو ڈبل ملا اور لڑکیوں کو سنگل ملا تو کیا وراثت میں ہمیشہ عورتوں کا حصہ آدھا ہوتا ہے. میں پچھلے لیکچر میں بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیا ہے. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، مسلمان تو اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ اسلام میں جو ہے وہ عورتوں کو حصہ آدھا دیا گیا ہے، مردوں کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اعتراض پہلے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو وراثت کی تفصیلات کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وراثت میں چند صورتیں ایسی ہیں جس میں لڑکوں کو زیادہ ملتا ہے، لڑکیوں کو کم ملتا ہے. پوری وراثت میں اس طرح نہیں ہے. وراثت میں ایسی صورتیں بھی ہیں کہ لڑکوں کو زیادہ ملے، ڈبل ملے، لڑکیوں کو سنگل ملے. ایسی صورتیں بھی ہیں کہ لڑکا لڑکی کو برابر ملے. اور میں نے اس کی مثالیں پیش کی تھیں، جیسے اگر کوئی آدمی فوت ہو، اس کی اولاد موجود ہو اور اس کے ماں باپ موجود ہوں. ماں باپ، اب باپ مرد ہے اور ماں عورت ہے، اس مثال میں ماں باپ کا حصہ برابر ہے. قرآن کریم کا صریح نص موجود ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ دونوں کو ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا حصہ ملے گا. اب یہاں باپ اور ماں کو دونوں کو برابر مل رہا ہے. تو یہ اعتراض پہلی بات ہے کہ وراثت میں عمومی طور پر اس طرح ہے ہی نہیں کہ ہمیشہ ہی مردوں کو زیادہ ملے، عورتوں کو کم ملے. کئی صورتوں میں مردوں کو زیادہ ملتا ہے، اس میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، عورتوں کو کم ملتا ہے. کئی صورتوں میں مرد عورتوں کو برابر ملتا ہے، جیسے ماں باپ کی میں نے مثال دی، جیسے ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں قرآن میں صراحت موجود ہے اگلی آیت کریمہ میں. اور کئی ایسی صورتیں بھی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ عورتوں کا حصہ زیادہ ہے، مردوں کا حصہ کم ہے. ایسی صورتیں بھی ہیں وراثت میں جن میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ عورت کا حصہ زیادہ ہے اور مرد کا حصہ تھوڑا ہے یا ہے ہی نہیں. میت سے ان کا رشتہ برابر ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی فوت ہو جائے، مرد یا عورت، اس کا نانا اور نانی موجود ہو اور کوئی وارث نہ ہو. اب دیکھیں مرنے والا یا مرنے والی سے دونوں کا رشتہ بالکل برابر ہے. ایک نانا ہے ماں کا باپ اور ایک نانی ہے ماں کی ماں. اب مرنے والے سے دونوں کا رشتہ برابر ہے تو کیا یہاں بھی نانا کو ڈبل ملے گا، نانی کو سنگل ملے گا؟ ہرگز نہیں. یہاں نانی وارث ہے، نانا وارث ہی نہیں ہے. پوری امت کا اتفاق ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے بالعموم اسلام کے نظام وراثت پر، یہ اعتراض صحیح ہے ہی نہیں. یہ چند صورتوں میں ایسے ہے، چند صورتوں میں برابر ہے، چند صورتوں میں الٹ ہے، اور ہر ایک کے پیچھے اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. اور جن صورتوں میں عورتوں کو کم دیا ہے وہاں بھی عورتوں پر ظلم نہیں ہے. اسلام سے پہلے جہالت میں تو عورتوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر حصہ دیا ہے اور مردوں کے مقابلے میں بعض صورتوں میں کم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ذمہ داری کوئی نہیں ہے. اور بڑی حکمتیں ہیں، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم، دیکھیے انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے صحیح چیز کو بھی غلط بنا کر پیش کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے ہم صحیح ہیں اور مسلمان غلط ہیں، عیسائیت صحیح ہے، یہودیت صحیح ہے اور اسلام نعوذ باللہ غلط ہے. انہوں نے تو غلط کہنا ہی کہنا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اس کو ترقی سمجھیں کہ وہ بھی انہی کا راگ الاپیں، مسلمان ہوتے ہوئے انہیں علم نہ ہو، اپنے دین کو انہوں نے پڑھا نہ ہو، انہیں اللہ کی حکمتوں پر انہوں نے غور نہ کیا ہو، اور وہ بھی انہی کی جگالی کریں اور وہ بھی انہی کی دیکھا دیکھی اسلام پر اعتراض کریں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام پر اعتراض کرنا یہ کفر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم اور حکمت پر اعتراض ہوتا ہے. ہاں کوئی مسلمان سمجھنے کی نیت سے سوال کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس چلا جائے، کسی عالم دین کے پاس چلا جائے اور اسے پوچھے کہ اس میں حکمت کیا ہے اللہ رب العالمین کی. یہ حکمت پوچھی جا سکتی ہے. صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اور اعتراض کرنا انکار کی غرض سے تو یہ کفر ہوتا ہے والعیاذ باللہ. اگر بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو پھر بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، اور ان کا اسبی حصہ ہوتا ہے.
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ ہوں عورتیں، صرف عورتیں ہوں اولاد میں، اولاد کی بات ہو رہی ہے، اولاد کے علاوہ ابھی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، صرف اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ ہوں عورتیں، مرد نہ ہو اگر، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کو 2/3 ملے گا کل ترکے کا۔ اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وراثت کا تعلق ہی ترکے کے ساتھ ہے۔ ترکہ کہتے اسے ہیں جو مرنے کے بعد کوئی شخص چھوڑ کر فوت ہو، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو مرنے کے بعد مرد ہے یا عورت وہ جو ترکہ چھوڑ کے جائے، تو اگر اس کی صرف اولاد میں عورتیں ہی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، وہ 2 سے زیادہ ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا۔ 2/3 کا مطلب 2/3، یعنی کل جائیداد کے 3 حصے کر لیے جائیں اور اس میں سے 2 حصے ان لڑکیوں کو دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرمایا ہے اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 دیا ہے، اور آگے ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے آدھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں اولاد کے بارے میں، اور یہاں پھر اللہ نے اولاد کا حصہ ختم کر دیا، پھر آگے ماں باپ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ 3 صورتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ہوں، پھر اللہ نے ان کا کل جائیداد سے حصہ بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے آپس کے حصے کی نسبت بیان کر دی ہے کہ سنگل ڈبل، تو وہ عصبی حصہ ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ صرف عورتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک صورت ہے کہ وہ ایک لڑکی ہو اور ایک ہو اولاد میں بیٹی، آدھے مال کی وارث ہے کل جائیداد میں سے، اور اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 مال کی وارث ہیں۔ اب یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے تو آدھا فرضی حصہ ہے، 2 سے زیادہ ہیں، 3 4 5 6 جتنی بھی ہوں اولاد میں، اور میں وضاحت یہ بھی کر چکا ہوں کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بیوی سے ہوں، وہ 2 بیویوں سے بھی ہو سکتی ہیں، 3 بیویوں سے بھی ہو سکتی ہیں، 4 بیویوں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں، ہر بیوی سے اس کی جو ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں بالفرض، یا ایک بیٹی ہے، تو ان بیٹیوں کا اس آدمی سے رشتہ برابر ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پہلی بیوی سے ہے کہ وہ آخری بیوی سے ہے، تمام بیٹیوں کو شمار کر لیں گے جتنی بھی ہیں۔ اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو قرآن کریم کے مطابق انہیں 2/3 حصہ ملے گا۔ تو ایک بیٹی کو آدھا دیا کل جائیداد کا، اور 2 سے زیادہ کو 2/3 دیا، 2 بیٹیوں کا حصہ بیان نہیں کیا، تو اس کی وضاحت قرآن کریم میں ہی بہنوں کے حصوں سے آ جاتی ہے۔ وہاں اللہ نے اگر بیٹیاں نہ ہوں، اولاد نہ ہو، تو بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، ہم پڑھیں گے آگے۔ وہاں اللہ نے 2 بہنوں کا حصہ بیان کیا ہے اور 2/3 بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ 2 بیٹیوں کا حصہ بھی 2/3 ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی، صحیح حدیث مبارکہ سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ سیدنا سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہو گئے، جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان کے ورثاء میں ایک بیوہ اور 2 بیٹیاں اور ایک بھائی تھا ان کے بھائی نے پرانے طریقے کے مطابق سارے مال پہ قبضہ کر لیا، تو ان کی بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر عرض کیا کہ وہ سعد بن ربیع کے بھائی نے سارا مال لے لیا ہے، اور اب ہمارے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں اور میری بیٹیاں ہیں، ہماری گزر بسر کیسے ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو بلا کر کہا کہ بیوہ کو 8واں حصہ دے دو اور 2 بیٹیوں کو 2/3 حصہ دے دو، جو باقی مال بچ گیا وہ تمہارا ہے۔ تو 2 بیٹیاں ہوں ان کا بھی 2/3 ہے۔ تو اب کیا پتہ لگا کہ اگر بیٹا بیٹی ہوں تو وہ اسبہ ہیں، ان کا اسبی حصہ ہے، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہوں تو 2 صورتیں اس طرح ہیں کہ ایک بیٹی کو آدھا، 2 سے زیادہ ہوں تب بھی 2/3، 2 ہوں تب بھی 2/3۔ تو ایک ہو تو آدھا، ایک سے زیادہ ہوں تو گویا کہ 2/3۔ ایک صورت بچ گئی جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، وہ ہے کہ اگر صرف بیٹے ہوں، یہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ اصل میں ہم جب پڑھیں گے حصے تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم نے زیادہ فرضی حصے بیان کیے ہیں، قرآن کریم نے اسبی حصے بہت کم بیان کیے ہیں۔ زیادہ قرآن کریم میں فرضی حصے ہیں، اسبی حصے زیادہ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتے ہیں۔ ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں، یہ صورت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے اولاد کی صورت میں، تو یہ اسبا ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں، یہ اسبا ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا ہو، اگر فرضی حصے والے موجود ہیں پہلے ان کو دے دیں گے، باقی سارا مال اس ایک بیٹے کا، اور اگر کوئی اور نہ ہو، صرف ایک بیٹا ہی ہو، تو وہ کل مال کا وارث ہوگا۔ اور اگر زیادہ بیٹے ہیں، 2 3 4 5 جتنے بھی ہوں، ایک بیوی سے ہیں، زیادہ بیویوں سے ہیں، وہ
باپ کے لیے برابر ہیں. وہ پہلی بیوی خاندانی ہے, دوسری بیوی جو ہے وہ آخری عمر میں کی, اس سے بیٹا ہو گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیٹا بڑا ہو چھوٹا ہو, یہ سب تمام تفصیلات گزر چکی ہیں. تو بیٹے جتنے بھی ہیں تو وہ اسبہ ہوں گے, کوئی اور وارث نہیں ہے تو کل جائیداد کے وارث بیٹے ہیں اور ان کا حصہ برابر ہوگا آپس میں. لڑکا لڑکی بھی اسبہ ہوتے ہیں, لیکن فرق ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملتا ہے, لڑکی کو سنگل ملتا ہے. لیکن اگر بیٹے ہی ہوں صرف تو وہ بھی اسبہ ہوتے ہیں, فرضی حصہ لینے والوں کے بعد وہ حصہ لیتے ہیں. اور اگر فرضی حصہ والے نہ ہوں تو وہ کل حصہ لیتے ہیں, لیکن بس فرق یہ ہے کہ وہ برابر لیتے ہیں, اس کو برابر ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت, ایک بیٹا یا زیادہ بیٹے اسبہ, زیادہ بیٹے ہیں تو وہ برابر لیں گے. بیٹے بیٹیاں ہوں تو یہ بھی اسبہ, لیکن اس میں بیٹوں کو ڈبل ملے گا, بیٹیوں کو سنگل ملے گا. اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اس کی 2 صورتیں ہیں, یہ ان کا فرضی حصہ ہوتا ہے. ایک بیٹی ہو تو کل جائیداد کا آدھا, اور اگر ایک سے زیادہ ہوں, 2 یا 2 سے زیادہ, تو کل جائیداد میں سے 2/3. یہ تفصیل ہے بیٹا بیٹی کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا بیٹی نہ ہو تو پھر اولاد کی اولاد کو کیا حصہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹا بیٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا, اللہ نے لفظ اولاد استعمال کیا ہے. اولاد ولد کی جمع ہے, تو ولد سے مراد اولاد, اور اولاد میں بیٹا بیٹی بھی آتے ہیں اور اولاد کی اولاد بھی آتی ہے. یعنی ڈائریکٹ بیٹا بیٹی بھی آتے ہیں اور ان ڈائریکٹ بیٹا بیٹی. ان ڈائریکٹ سے مراد ہے واسطے کے ساتھ, یعنی ایک مرد یا عورت ان کی اپنی اولاد بیٹا بیٹی یا ان کی اولاد کی اولاد. اب اولاد کی اولاد کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت ہے کہ ایک آدمی یا ایک عورت کا بیٹے کی اولاد موجود ہے, فوت ہونے والا مرد یا عورت, اس کی اپنی اولاد تو زندہ نہیں ہے, تھی, فوت ہو چکی ہے اس سے پہلے, اس کی اولاد کی اولاد یعنی بیٹے کی اولاد موجود ہے. بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کی بیٹی, جس کو پوتا پوتی کہتے ہیں, اور یا پھر بیٹی کی اولاد موجود ہے, نواسہ یا نواسی. تو جب نواسہ نواسی کی بات آئے گی, بیٹی کی اولاد کی بات آئے گی, بیٹی بذات خود تو وارث ہے, لیکن اگر بیٹی کی اولاد آئے گی, بیٹی کی اولاد اپنے نانا سے یا اپنی نانی سے وارث نہیں ہوتی, وہ اولو الارحام میں سے ہوتی ہے. اولو الارحام کا مطلب ہے اگر کوئی اسبہ, کوئی اصحاب الفرائض نہ ہو تو وہ پھر وارث ہو سکتی ہے, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو نواسہ نواسی وارث نہیں ہوتے, وہ اسبہ یا اصحاب الفرائض نہیں ہوتے. بیٹی کی اولاد وارث نہیں ہوتی, بیٹی خود وارث ہے, اس کی اولاد وارث نہیں ہے. اگر بیٹی خود فوت ہوگی اس سے اس کی اولاد وارث ہوگی. نانا نانی سے بیٹی اگر فوت ہوئی ہوئی ہے اس کی اولاد وارث نہیں ہوگی اسبہ یا اصحاب الفرائض کی موجودگی میں. ہاں, بیٹے کی اولاد وارث ہوتی ہے, چاہے بیٹا خود موجود نہ بھی ہو, پوتا یا پوتی, وہ وارث ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح وارث ہوتے ہیں جس طرح بیٹا بیٹی وارث ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک آدمی فوت ہوا, اس کے ورثہ میں بیٹا نہیں ہے, بیٹی بھی نہیں ہے, پوتا پوتی ہیں, تو وہی صورتیں جو ہم نے بیٹا بیٹی کی پڑھی ہیں وہی صورتیں پوتا پوتی پر لاگو ہوں گی. یعنی اگر پوتا پوتی دونوں ہیں, ایک آدمی فوت ہوا, اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی, ایک پوتا ہے ایک پوتی ہے, چاہے وہ پوتا پوتی ایک ہی بیٹے سے ہوں جو فوت ہو چکا ہے, یا پوتا جو ہے وہ ایک بیٹے کا بیٹا موجود ہو, وہ بیٹا خود فوت ہو چکا ہے, اس کا پوتا موجود ہے, اور دوسرا بیٹا وہ فوت ہو چکا ہے, اس کی بیٹی موجود ہے, تو ایک ہی صورت ہے, کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں مثالوں میں. تو پوتا پوتی جب بھی آئیں گے تو ایک بیٹا ایک بیٹی کی طرح, ایک پوتا ایک پوتی کو ہم اسبہ شمار کریں گے. انہیں کل جائیداد, انہیں اسبی حصہ ملے گا. اگر اصحاب الفرائض فرضی حصہ والے موجود ہیں, پہلے ان کو دے دیں گے, پھر باقی سارا مال ان کو اس طرح دیں گے کہ پوتے کو ڈبل دیں گے, پوتی کو سنگل دیں گے. 3 حصے کر لیں گے, پوتے کو ڈبل اور پوتی کو سنگل. اگر 2 پوتے 2 پوتیاں ہیں تو 6 حصے کر کے پوتوں کو 4 حصے دے دیں گے, پوتیوں کو 2 حصے دے دیں گے. اگر ایک پوتا 2 پوتیاں ہوں تو 4 حصے کر لیں گے, پوتے کو 2 حصے دے دیں گے, پوتیوں کو 1 حصہ دے دیں گے. اور اگر 2 پوتے اور 1 پوتی ہوں تو 5 حصے کر لیں گے, اور پوتوں کو 2 2 4 اور پوتی کو 1 دے دیں گے. تو کوئی فرق نہیں ہے, بیٹا بیٹی ہوں یا بیٹا بیٹی نہیں ہے تو پوتا پوتی ہیں تب. اور اگر صرف پوتی موجود ہے
پوتا موجود نہیں ہے تو وہ ایسے، اور بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیٹی ہو. ایک بیٹی نہیں ہے تو ایک بیٹی کی جگہ پر نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، ایک پوتی موجود ہے تو وہ ایک بیٹی کی طرح کل جائیداد کا آدھا حصہ لے گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس نص کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر وہ ایک ہو، وہ عورت ایک ہو، یہ نہیں فرمایا وہ بیٹی ایک ہو یا وہ پوتی ایک ہو، اس میں بیٹی بھی ایک ہو تب بھی آدھا، پوتی ایک ہو تب بھی آدھا. اور اگر وہ زیادہ ہوں، دو سے زیادہ ہوں یا دو ہوں، جیسے میں وضاحت کر چکا ہوں بیٹیوں کی صورت میں، پوتا نہ ہو، دو پوتیاں ہوں یا دو سے زیادہ پوتیاں ہوں تو وہ کل جائیداد کا 2/3 لیں گی. جس طرح بیٹیاں اگر زیادہ ہوں تو وہ کل جائیداد کا 2/3 لیتی ہیں. تو بیٹا بیٹی اگر موجود ہوں جو ان کی صورت ہے، وہی صورت اگر بیٹا بیٹی میں سے کوئی نہ ہو، پوتا پوتی ہوں، تو وہی صورت پوتا پوتی کی ہوگی. اور اگر صرف ایک پوتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا ایک بیٹا ہو کل مال وہ لیتا ہے، ایک پوتا ہو وہ بھی کل مال لے گا. اور اگر زیادہ پوتے ہوں تو وہ کل مال میں برابر کے حصے دار ہوں گے. اگر بیٹا بیٹی نہ ہو تو پوتا پوتی ہو بہو ان کے قائم مقام ہوتے ہیں. اور اگر نواسا نواسی ہوں وہ ان کے قائم مقام نہیں ہوتے، وہ صرف ایک صورت میں وارث ہو سکتے ہیں نواسا نواسی، اگر کوئی ایک بھی اسبہ نہ ہو، کوئی ایک اصحاب الفرائض نہ ہو، ورنہ وہ وارث نہیں ہوتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو تب ہے جب بیٹا بیٹی نہ ہو، پھر پوتا پوتی کی کیا صورت ہے؟ وہ بیٹا بیٹی کی طرح ہے. لیکن اب اہم سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا بھی موجود ہو اور پوتا پوتی بھی موجود ہوں، یا بیٹی بھی موجود ہو اور پوتا پوتی بھی موجود ہوں، تو اس بارے میں یاد رکھیے کہ اسلام میں الاقرب فالاقرب کا اصول ہے وراثت میں. الاقرب فالاقرب. ایک بیٹا بھی زندہ ہوا میت کے ورثاء میں، اب اس کے 10 پوتے پوتیاں ہیں بالفرض ان بیٹوں سے جو فوت ہو چکے ہیں. اگر ایک بیٹا بھی زندہ ہے میت کا تو پوتا پوتی میں سے کوئی ایک بھی وارث نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا پوتی وارث نہیں ہو سکتے. ایک بیٹے کی موجودگی میں بھی نہ پوتا وارث ہے نہ پوتی وارث ہے. یتیم پوتا ہو، چاہے وہ ابھی وہ بالغ بھی نہ ہوا ہو، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ اپنی فوت شدہ باپ کی وراثت نہیں لے سکتا. ہمارے پاکستانی قانون میں یہ مسئلہ غلط بیان ہوا ہے. یتیم پوتے کو وہ فوت شدہ باپ کا حصہ دیتے ہیں، جو قرآن کریم کے صریح خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے صریح خلاف ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحق الفرائض باہلھا، کہ فرضی حصے ان کے حصے داروں کو دے دو. فما بقیہ، جو بچ جائے، فلی اولا رجل ذکر، وہ سب سے قریبی مرد کے لیے ہے. سب سے قریبی مرد بڑا اہم لفظ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. یعنی اگر ایک بیٹا ہے اور ایک مثلا بیوی ہے فوت ہونے والے کی، اور ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے، اب بیوی اصحاب الفرائض میں سے ہے، بیوی کو اس کا فرضی حصہ دیں گے، وہ اس صورت میں 8واں بنتا ہے. اس کو اس کا فرضی حصہ 8واں حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا، حدیث مبارکہ بڑی صراحت سے اعلان کرتی ہے وہ سب سے قریبی مرد کو ملے گا. اب مرنے والے کا قریبی مرد وہ بیٹا ہے یا پوتا ہے؟ وہ بیٹا ہے. چاہے پوتا چھوٹا ہے، بیٹا چاہے بڑا ہے، چاہے بیٹا اپنی کمائی کر رہا ہے، پوتا ابھی چھوٹا ہے وہ کما نہیں سکتا. یہ جو ہے نا کہ ہم نے یتیم کی کفالت کرنی ہے، ہم نے غم گساری کرنی ہے، ہم نے چھوٹے بچوں کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، میں نے اس پہ بھی پورا میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ غم گساری کے لیے اسلام کے دیگر احکامات موجود ہیں. اس کو ہم نے دھکے سے وراثت سے پورا نہیں کرنا. اگر دھکے سے ہم وراثت سے ہمدردیاں لوگوں کی کرنے لگیں اور غریب لوگوں کو اور یتیم لوگوں کو حصہ دینے لگیں تو پھر بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے وراثت کے احکامات پر. ایک ارب پتی باپ ہے، ایک ارب پتی باپ فوت ہوگا تو اس کی وراثت اس کی ارب پتی اولاد لے گی. اس کی وراثت اس کا جھونپڑی میں رہنے والا نوکر نہیں لے سکتا. اگر آپ نے یہاں لے آنا کہ اسلام میں ہمدردی ہے، وہ نوکر کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے. آپ ویسے دے دیں، وراثت میں سے کوئی حصہ دینا ہے تو دے دیں صدقے کے طور پر. کوئی بیٹا کوئی وارث اپنے حصے میں سے کوئی دے دے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وراثت میں سے ہم نے آدھا حصہ وہ اس ڈرائیور کو دے دینا ہے، اس خانسامہ کو دے دینا ہے جو پوری زندگی اس ارب پتی تاجر کی، اس ارب پتی شخص کی خدمت کرتا رہا. یہ باقی اگر ایک آدمی کے گھر میں کوئی ڈرائیور کام کرتا ہے، کوئی خانسامہ کام کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، اس کے لیے اسلام میں الگ احکامات ہیں. اس کو وراثت سے حل نہ کریں.
میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو یتیم پوتے کو یا ہمدردی کو لا کر کے وہ یتیم پوتا ہے وہ کچھ کما نہیں سکتا تو ہم اس کو اس کے باپ کا حصہ دے دیں, فوت شدہ باپ کا نہیں. اگر تو بیٹا موجود ہے, بیٹے کی موجودگی میں نہ پوتا وارث ہو سکتا نہ پوتی وارث ہو سکتی ہے. اور اگر بیٹی موجود ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی موجود ہے, بیٹی کی موجودگی میں پوتا پوتی وارث ہو سکتے ہیں. بیٹی اگر آ جائے, ایک بیٹی ہے تو بیٹی آدھا حصہ لے گی اور جو باقی مال ہے وہ پوتا پوتی لیں گے. اور اگر بیٹی کے ساتھ پوتی آ جاتی ہے تو وقت ختم ہو گیا ہے, میں یہیں پر بس کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر بیٹی کے ساتھ پوتی یا پوتیاں آئیں تو اس کی کیا تفصیلات ہیں قرآن کریم میں, احادیث مبارکہ میں, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسئلوں کو سب سے پہلے تو ہمارے دل میں احساس پیدا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے, ہم مسئلہ پیدا ہونے پر بھی مسئلہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم غلط مسئلہ حل کرتے ہیں, ہم اس مسئلے سے غلط طریقے سے نمٹتے ہیں. جب مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں غلط طریقے سے ایک مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے 10 سال بعد 20 سال بعد ہمیں یاد آتا ہے اب تو دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں, اب تو اختلاف پیدا ہو رہا ہے. اب ذرا کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر ذرا مسئلے کا حل پوچھ لیں. اب اس مولوی صاحب نے کیا مسئلے کا حل کرنا ہے جب 10 سال پہلے 20 سال پہلے آپ وراثت کو غلط حل کر چکے ہیں. مسئلہ آنے سے پہلے سیکھنا چاہیے. بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا, بچے کو نماز پہلے سکھائیں. یہ نہ ہو کہ وہ 20 سال کا ہو جائے اسے پتہ ہی نہ ہو میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے, اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ 50 سال نماز پڑھتا رہے اور غلط پڑھتا رہے, 50 سال کے بعد اسے پتہ لگے کہ صحیح نماز کیا ہے. ایک بندہ حج کرنے جانا ہے, اس کو حج کرنے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھنا ہے. نہیں سیکھے گا تو وہ حج کرنے جائے گا, وہاں جا کر حرام پریشان رہے گا, اور وہاں جا کر سیکھے گا. چلو اگر وہاں جا کر بھی سیکھ لے تو غنیمت ہے, لیکن اگر ایک بندہ حج کر کے آ جائے, عرفہ میں جائے ہی نہ, اور واپس آ کر اسے پتہ لگے کہ حج تو عرفہ جائے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے, الحج عرفہ, تو اس کا سارا حج بیکار گیا. اب وہ کہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, میرا کیا قصور ہے. تو بھائی مسئلہ آپ کو خود سمجھنا تھا, مسئلہ آنے سے پہلے سمجھنا تھا یا مسئلہ آنے پر سمجھ لینا تھا. سمجھ کر کتاب و سنت کی تعلیمات خود پڑھ کر یا علماء سے سیکھ کر اس کو حل کر لینا چاہیے تھا جب مسئلہ پیش آیا تھا. اور اگر آپ اس وقت مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو پھر بعد میں مسائل پیدا ہوں گے, پھر ان کو حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم نے ہر چیز کو, وہ نکاح طلاق کا مسئلہ ہو, وہ وراثت کا مسئلہ ہو, وہ کاروباری مسئلے ہوں, وہ جو مسئلے ہوں, ہم نے ان کو پہلے احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ یہ بہت اہم چیز ہے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو جس طرح کاروبار کے اندر کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, یہ کروڑوں کا نقصان سے بہت بڑا نقصان ہے. کاروبار کا نقصان وقتی دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے. جو بندہ وراثت میں گڑبڑ کرتا ہے, یاد رکھیے وہ جتنا حاجی نمازی ہو, جتنا روزے رکھنے والا ہو, جتنا یتیم کی کفالت کرنے والا ہو, وہ جہنمی شخص ہے. قرآن کریم کا نص ہے کہ جو وراثت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا, والعیاذ باللہ. اور جو وراثت کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے, دیگر معاملات میں اس سے کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کو جنت کی اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل جب ہم سمجھ لیں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.